اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج میں آپ کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ بیٹا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی جس سال مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں والا مشہور واقعہ پیش آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے تشریف لے گئے تھے، رخصت ہو گئے تھے اور انتقال فرما گئے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ کا نام زمینوں میں محمد رکھا گیا اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ پیار اور عقیدت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کی تربیت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ بیٹا، ایک بات اور یاد رکھنا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین طیبین ہیں، جو رسول پاک کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ، یہ دونوں مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ اور یہ دونوں جنتی ہیں۔ یہ بات آپ ہمیشہ اپنی میموری میں اس بات کو سیو کر لو اور حفظ کر لو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال میں والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی جو پرورش اور آپ کی کفالت کی وہ آپ کے چاچا جناب ابو طالب نے کی۔ بیٹا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے اتنی اچھی عادات اور اطوار کے مالک تھے کہ مکہ کے لوگ آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی معافی، آپ کے عفو درگزر کو دیکھتے ہوئے آپ کو بچپن ہی سے مکہ والوں نے صادق اور امین کا لقب دے دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، امانت کی پاسداری کرتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر مکہ والوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، اور جب آپ 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام نکاح بھیجا۔ 25 سال میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹا، کون سا غار تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے؟ غار ہرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے غار ہرا میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن مجید کی پہلی وحی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کر کے آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ان ساری باتوں کی تعلیم دی تو کل تک جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے آج وہ آپ کے جان اور مال کے دشمن بن گئے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ بیٹا، 13 سال تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے مکہ المکرمہ میں، ان پر ظلم کیا گیا۔ 13 سال تک مسلمانوں نے اس ظلم کو برداشت کیا۔ پھر جب رسول پاک کی عمر 53 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ پیارے رسول اب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو آپ نے اس مبارک ہستی کو اپنا سفر کا ساتھی بنایا، وہ ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے ہیں
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی اور مسجد نبوی بنائی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرایا مسلمانوں کو۔ اور پھر 2 ہجری آئی تو جنگ بدر ہوئی، 3 ہجری آئی تو جنگ احد ہوئی، اس کے بعد جنگ خندق ہوئی، اس کے بعد جب 8ویں ہجری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکہ کا فاتح بنایا۔ آج 8 سال بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ فاتح تھے، سارے لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا وہ سارے آپ کے پاس موجود تھے۔ رسول پاک اگر چاہتے تو صحابہ کو حکم فرماتے، ایک ایک کی گردن کو کاٹ دیا جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر طاقت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا اور وہ تمام لوگ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 10ویں ہجری میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 11ویں ہجری میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن آج تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ محبت، نگاہ شفقت ہم تمام پر جاری ہے۔ آج بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بیٹا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں رسول پاک کی سیرت کو شامل کرنا ہوگا۔